عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کفار قریش جمع ہوئے اور انہوں نے حضور سے 3 سوالات کیے کہ اچھا جی، اگر آپ سچ مچ کے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے دیں، بلکہ ہمارے 3 مطالبات پورے کر دیں۔ ایک مطالبہ یہ کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم پہ بڑے فاقے آتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ جمع کر کے ہمیں عطا فرما دیں، خزائن عالم جو ہیں وہ ہمارے پیش کر دیے۔ دوسرا مطالبہ کہ مستقبل میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں، مفید یا مضر، وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کے مطابق ذرا ایڈجسٹ کر لیں، مفید واقعات سے ذرا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں، جو نقصان دہ چیزیں آنے والی ہیں ان سے ذرا پہلے سے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں۔ 2 مطالبے ہو گئے۔ یہ دیکھیے کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو جو انہیں دوزخ سے بچانے آیا۔ تیسرا مطالبہ، اور وہ ان دونوں سے زیادہ بےہودہ مطالبہ، وہ یہ ہے کہ آپ ہم ہی میں سے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح آپ بازاروں میں چلتے ہیں، سارے بشری تقاضے آپ کے اندر موجود ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ایسا کر کے دکھائیں کہ اپنے سارے بشری تقاضے جو ہیں نا، ان کی جگہ آپ فرشتوں والی صفات جو ہے نا، فرشتہ بن کے ہمیں دکھا دیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 مطالبے پیش کیے گئے اور ان 3 مطالبوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ذرا ان مطالبات پہ کو تو آپ نے سن لیا، اب ذرا جواب پہ غور کریں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں تو تم سے یہ کہتا ہی نہیں، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے موجود ہیں، یہ میرے قبضے میں ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہی کب ہے جو تم مجھے خزانے مانگ رہے ہو؟ میں نے کب مطالبہ کیا ہے؟ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر کے سارے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں، جس کو جتنا چاہوں میں دے دوں؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا عالم ہوں، ولا اعلم، اور نہ میں علم رکھتا ہوں، الغیب، غیب کا۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ یہ صفت تو اللہ کی ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور۔ میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور عالم الغیب ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ کب کہا ہے میں نے؟ بلکہ میں کہہ رہا ہوں لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم، اور نہ میں نے کبھی تم سے یہ کہا ہے اور نہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں۔ کب کہا ہے میں نے کہ میں بشر نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں اور میں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کہا ہے تم سے؟ تمہارے تینوں مطالبات غلط ہیں۔ آگے سنیے، ان اتبع الا ما یوحى الی، صرف اتنا فرق ہے تم میں اور مجھ میں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی مسلسل اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں۔ قل، اے نبی ان کو بتا دو، هل يستوي الاعمى والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اندھا بنا کے نہ رکھو، آنکھیں کھولو۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ عزیزان گرامی، ان تینوں مطالبات کو بھی ذہن میں رکھیے، ان آیات کو بھی ذہن میں رکھیے، اور ان سب باتوں کو بھی اب ذہن میں رکھیے جو کہ آپ کو لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتی ہیں۔
قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے، ہمارا وائز کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان آیات پہ ذرا غور فرمائیے۔ آپ کو محسوس ہوگا، اور بھی میں آیات ابھی آگے پڑھوں گا، کہ ایک بیماری چلی آ رہی ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے، اور تمام امتوں میں چلی آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ وہ یہ کیسا رسول ہے؟ بشری تقاضے ہیں، انسانی تقاضے ہیں اس کے، تو انسانوں جیسا ہے۔ بیماری یہ رہی ہے کہ جو شخص بشر ہو، جو شخص انسان ہو، انسانوں میں سے ہو، انسانوں کی نسل میں پیدا ہوا ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو بار بار ہر نبی پہ یہ الزام کہ یار تم تو ہم جیسے ہو، ہماری طرح باتیں کرتے ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح شادیاں رچاتے ہو، پھر کہتے ہو ہم اللہ کے رسول ہیں۔ انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ تو بشریت کو نبوت کے منافی قرار دیتے چلے آئے۔ کسی شخص کے نبی ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی اس کے نبی ہونے کے خلاف، سب سے بڑی جو دلیل تھی ان کے نزدیک، وہ یہ تھی کہ تم انسان ہو، بشر ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ قرآن نے اس کو بہت بڑی گمراہی قرار دیا کہ نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کا اس وجہ سے انکار کیا جائے کہ وہ بشر ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ یہاں عزیزان گرامی ایک بڑی تلخ بات میں آپ سے کہوں گا، مجھے پتا ہے کہ وہ بات آپ مائنڈ کریں گے، بہت سے لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، میں ووٹ تو لینے نہیں ہے مجھے آپ سے اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے، مائنڈ کرتے ہیں تو آپ کریں۔ گمراہی جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کو نبی نہیں مانا گیا یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے، رسول کو رسول نہیں مانا گیا یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے۔ کیا وہی گمراہی آج بھی ہم میں موجود نہیں ہے؟ اس وقت نبی نہیں مانتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے، رسول نہیں مانتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے۔ نبی کو، بشر کو نبی نہیں مانا، گمراہی ہو گئی، اور نبی کو بشر نہیں مانا، وہی چیز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ فرق ہے ان دونوں میں۔ اگر آپ نبوت نہیں مانتے اس بنیاد پہ کہ یہ بشر ہے، اب نبوت مان لیے تو بشریت سے انکار کر رہے ہیں، اور خدا کے بندوں مصیبت تو وہی کی وہی رہی۔ پہلے اس کو بشر 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 کہہ کے تم نبی نہیں مانتے تھے، اب نبی 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 کہہ کے تم اس کو بشر نہیں مانتے ہو، بات تو پھر وہی کی وہی رہی۔ اس لیے قرآن نے اس کو بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے کہ بشریت کو نبوت کے منافی قرار دیا جائے، اور یہ بشریت کی توہین ہے کہ اس کو فرشتوں سے کمتر قرار دیا جائے۔ وہ بھائی یہ بشر ہی تو تھا جس کے سامنے یہ فرشتے ناک رگڑ رہے تھے، تم کہنا چاہتے ہو کہ نہیں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، تم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہو، اس کا درجہ تم کم کرتے ہو۔ بشر کا مقام فرشتے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند ہے۔ بسم اللہ۔